السلام علیکم دوستو، پاکستان کے حوالے سے اگر مین سٹریم میڈیا کو دیکھا جائے یا سوشل میڈیا کو دیکھا جائے تو تین چار باتیں یا تین چار ڈائمنشنز پر مبنی خبریں بہت زیادہ وائرل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان میں ایک تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان کا ایمان ایک دم سے کیسے جاگ گیا، مولانا فضل الرحمان کو کیسے خیال آ گیا کہ موجودہ ارباب اختیار ہی تمام تر مسائل کی جڑ ہے، مولانا فضل الرحمان کو کیسے کرپشن نظر آنے لگ گئی، مولانا فضل الرحمان کو کیسے اچانک بلوچستان کا خیال نظر آنے لگ گیا، مولانا فضل الرحمان کا ایمان کیسے جاگ گیا۔ حالانکہ ہم کئی دفعہ یہ پریڈکشنز کر چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان یا JUIF کے ذائچے کے حوالے سے بتا چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سڑکوں پر ٹریگر ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو پاکستان میں یوگوسلاوین ماڈل اپلائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے سن 2010 سے، تب سے لے کر آج تک ایک طرف اکیڈیمکلی بھی بات کی جائے تو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم در حقیقت پاکستان کو یوگوسلاویہ بنانے کی ایک بہت بڑی سازش تھی، اور جس طرح یوگوسلاویہ اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کا مائنڈ اسی جانب تھا کہ ایتھنو نیشنل سیپریٹزمز 18ویں ترمیم کی بنیاد پر ٹریگر کیے جائیں یا پھر صوبائیت پرستی کو کہیں نہ کہیں قومیت پرستی کے اندر تبدیل کر دیا جائے، اور یہ ہر صورت ایک نہ ایک دن ریورس ہونی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم اپریل کے مہینے میں بھی ولاگ کر چکے تھے کہ موجودہ ارباب اختیار جو حقیقی معنوں میں جو 18ویں ترمیم کو ریورس کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ PTI یا JUIF کے اوپر ورکنگ کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہاں پر میں نیومرولوجیکل کیلکولیشنز میں ایک چیز آپ کو واضح طور پر بتاتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان کو ٹریگر کرنے کے حوالے سے، ان کو سڑکوں پر لانے کے حوالے سے وہ فیکٹر تو کوئی اور ہیں، لیکن جہاں پر ان گروپ ٹسل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے وہاں پر ان گروپ ٹسل کے اندر بھی دونوں گروپس کی اگر ہم سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹیو انالیسس کے اکارڈنگ ان کی اسیسمنٹ کریں یا پھر ان کا ذائچہ بنائیں، ہر دو صورتوں میں ہر دو ڈائمنشن سے 18ویں ترمیم کی مخالفت دونوں جانب سے نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ کہنے میں تو حق بجانب ہے کہ پاکستان کے ذائچے میں 18ویں ترمیم تو ریورس ہونی ہی ہونی ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کو ٹریگر کرنے کے حوالے سے ہو، PTI کو ٹریگر کرنے کے حوالے سے ہو، یا ڈنڈے کے زور پر اصلاحات ہوں، وٹس ایور 18ویں ترمیم نے بھی ریورس ہونا ہے۔ اور 18ویں ترمیم کی صورت میں جو کچھ سیاسی جماعتیں اپنے مفادات یا صوبائیت پرستی کی بنیاد پر اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ بھی ریورس ہونے ہیں۔ اب یہاں پر دوسری خبر جیو نیوز کے حوالے سے ہے، منیب فاروق کے حوالے سے ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیو نیوز کو کیا ہو گیا، جیو نیوز کا ایمان کیسے جاگ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب جیو نیوز کے اوپر فتوے لگے تھے اور TLP سے منسوب، تحریک لبیک سے منسوب ایکس کے اوپر مسلسل پوسٹ ہونے لگ گئی تھی، تب بھی میں نے آپ کو کہا تھا یہ جیو کے خلاف کمپین نہیں ہے، یہ تمام تر میڈیا کو موجودہ پولیٹیکل کلچر کے اگینسٹ کرنے کی تیاری ہے تاکہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، عوام کی اس میڈیا کے ذریعے ذہن سازی کی جائے کہ اب ایک نیا سیاسی کلچر پاکستان کے اندر ضروری ہو گیا۔ در حقیقت یہ بھی ڈیجیٹل وار فیئر ہے، اور میں نے آپ کو تب بھی یہ پریڈکشن کی تھی، یہ ڈیجیٹل وار فیئر کو کھیلنے والے یا ڈیجیٹل وار فیئر کو ایگزیبٹ کرنے والے عنقریب یا بہت جلد ڈیجیٹل بھول بھلائیوں میں گم ہونے والے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو ڈیجیٹل وار فیئر کے اندر بھی ان گروپ ٹسل کا بہت زیادہ ایلیمنٹ نظر آتا ہے۔ پھر علیمہ خان کے حوالے سے بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک دم ان کا ایمان کیسے تازہ ہو گیا، ایک دم وہ PTI کو ٹیک اوور کیسے کرنے کی باتیں کرنے لگ گئی ہیں، تحریک کی باتیں کرنے لگ گئی ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کی باتیں کرنے لگ گئی ہیں، یا وہ کیا کریں گی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب ایران امریکہ جنگ شروع ہوئی تھی مارچ کے اوائل میں تھم نیل بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں کہ میں نے کیا کہا تھا کہ علیمہ خان عنقریب پارٹی کو ٹیک اوور کرنے والی ہیں، اور آپ پارٹی کو جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو عمران خان کا مذاکرات سے ریلیٹڈ مینڈیٹ تو ایک طرف سبوتاز ہو ہی جائے گا، لیکن دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان بھی اب عنقریب بہت جلدی زچ ہونے والے ہیں، اور PTI مذاکرات والا مینڈیٹ جو محمود خان اچکزئی یا علامہ راجہ ناصر عباس کو ملا ہوا ہے اس سے بھی پیچھے ہٹنے والی ہے۔ لیکن یہاں پر مذاکرات یا PTI سے مراد مائنر PTI ہے، جو حقیقی PTI ہے، موجودہ PTI کی بات میں نہیں کر رہا۔ رہی بات علیمہ خان کے حوالے سے، ان کی تحریک کے حوالے سے، تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ علیمہ خان کو بھڑکانے کے حوالے سے، ان کے ذریعے پارٹی کو ٹیک اوور کرانے کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کا یا ود ان ون گروپ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلان ہے کہ علیمہ خان کے ذریعے پارٹی کو ٹیک اوور کروایا جائے اور اس کے بعد PTI کو اگریسو جماعت ڈکلیئر کروایا جائے، اور یہ کہا جائے کہ ہم تو عمران خان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے یا عمران خان ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، علیمہ خان یا کچھ اور PTI کے جو فیکٹرز ہیں انہوں نے اگریشن جنریٹ کر کے سارے معاملے کو خراب کر دیا۔ لیکن یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیں، اس وقت میں ویتنام کے کیپٹل ہنوئی کے اندر ہوں، اور وہاں سے بیٹھ کر آپ کے سامنے ولاگ کر رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی سوالات ہیں، چاہے علیمہ خان سے متعلق،
فضل الرحمان سے متعلق یا پھر جیو نیوز سے متعلق، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں اس حوالے سے اگر سوالات اٹھتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ذہنی کشمکش کا شکار کر دیتے ہیں؟ آپ کی جو سیاسی ذہن سازی ہے اس کے ذریعے یہ آپ کو ایک طرح سے نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں. آپ کا دھیان اپنے کاروبار کی طرف نہیں جاتا، اپنے گھر بار کی طرف نہیں جاتا، اپنے میریٹل لائف، اپنے بہن بھائیوں کی طرف نہیں جاتا، اور ملک کے جو حالات ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو انکانشیسلی ڈپریشن کا شکار کر رہے ہیں، انکانشیسلی اینگزائٹی کا شکار کر رہے ہیں، اور آپ کو پاکستان کا ماحول، اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھ کر ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں آپ کسی نفسیاتی جہنم میں تو نہیں رہ رہے. اس کے برعکس اوورسیز پاکستان کے حوالے سے دیکھیں یا خاص طور پر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو یا سوشلسٹ ورلڈ کو دیکھیں، یہاں پر نہ سیاسی تقسیم ہے، نہ سیاسی ہیجان خیزی ہے، نہ سیاسی کشمکش ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر چہروں میں ایک سکون ہے، یہاں کے چہروں میں ایک کھلکھلاہٹ ہے، یہاں کے چہروں میں ایک کیا کہتے ہیں اطمینان سا ہے. یہاں کے لوگوں کو کوئی ٹینشن محسوس نہیں ہوتی، گرچہ کہ یہاں پر امیری بھی ہے، غریبی بھی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن کم از کم یہاں کے لوگ نفسیاتی مریض نہیں ہیں، محنتی ہیں. اور وہ محنتی کیسے ہیں؟ کیونکہ ان کی سوچ ڈائیورٹ نہیں ہوتی، ان کی سوچ کو ڈائیورٹ کیا بھی نہیں جاتا. یہاں کے جو ارباب اختیار ہیں وہ اپنی عوام سے مخلص ہیں، اپنے ملک کی اکانومی سے مخلص ہیں. اور یہی چیز میں پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں. سوشلزم کے حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ذائچے میں سوشلزم نہیں ہے، لیکن انسٹیٹیوشنل بیسڈ اتھارٹیرینزم یا انسٹیٹیوشنل بیسڈ کیپٹل ہیجمنی ضرور نظر آتی ہے. آنے والے دنوں کے اندر اور بھی زیادہ نظر آتی ہے. اور میں یہاں پر آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اگر ڈنڈے کی صورت میں آپ کو مصنوعی کلچرل ریولوشن نظر آئے گا تو ایک حادثاتی شاکنگ ایونٹ کے بعد ڈنڈے کے زور پر ہی حقیقی کلچرل ریولوشن بھی نظر آئے گا. اسی طرح ڈنڈے کے زور پر ہی حقیقی طور پر اصلاحات بھی نظر آئیں گی. ڈنڈے کے زور پر حقیقی طور پر اکانومی کے بہتر ہونے کے حوالے سے، فورن پالیسی کے بہتر ہونے کے حوالے سے سب کچھ پاکستان کے ذائچے میں ڈنڈے کے زور پر ہی ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور آج صبح بھی میں نے جب ویتنام کے حوالے سے ولاگ کیا، اس کے بعد مجھے عبدالجبار خان اکثر مجھے میسج کرتے رہتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے مجھے میسج کیا. چمن سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے دیکھیں، اختر مینگل کے حوالے سے دیکھیں، محمود خان اچکزئی کے حوالے سے دیکھیں، عمران خان کی گورنمنٹ کو ٹوپل آؤٹ کرنے میں انہی کا کردار تھا، لیکن اب ایک دم ان کا ایمان تازہ ہو گیا. ان کا ایمان آخر ایک دم کیسے تازہ ہو گیا؟ میں پھر آپ کو پولیٹیکل سائیکالوجی کے اکارڈنگ بتا دوں. ان گروپ ٹسل کے حوالے سے کیا میں بات کرتا ہوں؟ ان گروپ ٹسل کے اندر ہمیشہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل سائیکالوجی کی ٹرم میں ان گروپ ٹسل کو ڈیفائن کیا جائے تو یہاں پر دو طرفہ کوششیں ہو رہی ہیں ایک نئے سیاسی کلچر کے حوالے سے. ایک تو جو موجودہ تسلسل ہے اس کی جانب سے کوشش ہے کہ ایک نیا سیاسی کلچر انٹروڈیوس کرایا جائے اور خود بیک اینڈ پہ بیٹھا جائے، خود اسی پالیسی کا تسلسل جاری رکھا جائے. لیکن کہیں نہ کہیں ایک دوسرا گروپ بھی ہے جو یہ چاہتا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، یا پاکستان کے ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، یا پاکستان کی اکانومی کی اس وقت جو صورتحال ہے، یا پاکستان میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس وقت بالکل بھی نہیں آ رہی، یہ کہیں نہ کہیں پہلے گروپ کی مرہون منت ہے. اور یہ آپس میں ان گروپ ٹسل ہی ہے جو کچھ سیاستدانوں کو پہلے گروپ کی جانب انکلائن کر رہی ہے، ان کی فیور میں تعریفیں کرنے پر مجبور کر رہی ہے، اور دوسرے گروپ کو وہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسی سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرنے کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ جہاں سے پہلے گروپ یا پہلے گروپ کے فیسیلیٹیٹرز کے اوپر تنقید کی جائے، ان کو تمام تر معیشت سے مبنی معاملات یا سیکیورٹی سے مبنی معاملات کے اوپر تنقید کرنے کے لیے جواز فراہم کیے جائے. ہر دو صورتوں کے اندر آپ کو ان گروپ ٹسل نظر آ رہی ہے. ہر دو صورتوں کے اندر آپ کو ایک گھر کے اندر ہی اختلافات نظر آ رہے ہیں. ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے ایک گھر کے اندر ایک بھائی امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک بھائی ایران کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے، ایک بھائی انڈیا افغانستان اور ایران سے بگاڑنا چاہ رہا ہے، اور دوسرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمارے ہمسایوں کے بغیر گزارا نہیں اور ہم اپنے ہمسایوں کے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ یہاں پر یہ چیزیں دیکھیں، ان سوالات پر یا اس طرح کی سیاست پر اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ کا کاروبار کیا چلے گا، آپ کی میریٹل لائف، آپ کے گھر کی زندگی کس طریقے سے پرسکون گزرے گی. آپ جن کا یہ کام ہے نا آپ ان کو کرنے دیں. جو ان گروپ ٹسل کو آپ کبھی گوگل کر کے دیکھیں، کبھی اے آئی سے پوچھیں ان گروپ ٹسل تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر کس حوالے سے یوز کی جاتی ہے ٹرم، یا پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پر پولیٹیکل کلچر کچھ اور ہے، ظاہری پولیٹیکل کلچر کوئی اور ہے اور حقیقی پولیٹیکل کلچر کوئی اور ہے. آپ اے آئی سے پوچھیے گا، جیمینائی سے پوچھیے گا، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیے گا، وہاں پر اگر ان گروپ ٹسل کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. جہاں پر بھی یہ ان گروپ ٹسل کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جس جانب بھی میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ کام آپ ان کو کرنے دیں. آپ کے چاہنے سے، آپ کے سوچنے سے، یا میرے چاہنے سے، میرے سوچنے سے کبھی بھی معاملات چینج نہیں ہونے، بلکہ انکانشیسلی ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ہم انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. ہم نے سیاسی تقسیم کا شکار نہیں ہونا.
ہم نے اپنے ذہن کو انتشار پر نہیں رکھنا، ہم نے اپنی اکانومی پہ توجہ دینی ہے۔ حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے انسان کی آزادی اس کی معیشت سے شروع ہوتی ہے، اور نہج البلاغہ میں مولا علی کا بھی خطبہ ہے کہ جس کی معیشت اچھی نہیں اس کی معاشرت اچھی نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، کیونکہ پاکستان کے ذائچے میں ان گروپ ٹسل ہی وہ واحد سورس بچا ہے جس کے ذریعے کچھ نہ کچھ فیکٹر، کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس ایسے سامنے آنے والے ہیں جو حقیقی معنوں میں ڈنڈے کے زور پر پاکستان کی اکانومی کو سیدھا کریں گے، حقیقی معنوں میں ڈنڈے کے زور پر پاکستان کے اندر اصلاحات کریں گے۔ اور 4 جرنیلی فارمولا، جس کے اندر میں آپ کو کہتا ہوں جنرل وحید کاکڑ کی طرح کا فارمولا بھی اپلائی ہوگا، ساروں کو گھروں کو بھیجا جائے گا۔ جنرل ڈیگال کی طرح کی آئینی اصلاحات بھی نظر آتی ہیں، جنرل مارشل ٹیٹو کی طرح کی سینٹرلائزیشن بھی نظر آتی ہے، اور جنرل پرویز مشرف کی طرح کا ڈیولوشن پلان یا 17th امینڈمنٹ یا لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی نظر آتا ہے۔ یہ 4 جرنیلی فارمولا بھی ڈنڈے کے زور پر ہی ہوگا اور حقیقی معنوں میں ہوگا، اور اصلی اصلاحات بھی ڈنڈے کے زور پر ہی ہوں گی، اور ڈنڈے کے زور پر ہی پاکستان کے دوسرے ٹرانسپیرنٹ الیکشن، اور اس کے بعد عمران خان یا ان کی لیگیسی زندگی بخیر زندگی بخیر زندگی بخیر وہ بھی اقتدار میں آتی ہیں۔ یہ جن کا کام ہے آپ ان کو کرنے دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے، آپ کے اختیار میں جو کام ہے آپ اس کے اوپر توجہ دیں، اپنے کام پہ اپنے اختیارات کے اکارڈنگ، اپنے ماحول کے اکارڈنگ توجہ دیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں، دوسروں کی ٹینشن کو یا دوسروں کے بزنس کو اپنے گلے کی ہڈی نہ بنائیں، اس میں آپ خود ڈپریشن کا شکار ہوں گے، انگزائٹی کا شکار ہوں گے، اور آپ کے فیملی ممبران بھی آپ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سفر کر رہے ہوں گے۔ اپنے گھر کا خیال رکھیں، اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ جو ملک کو چلا رہے ہیں انہی کے اندر سے ملک کو سنوارنے والے بھی پیدا ہونے والے ہیں، انہی کے اندر سے ملک کو سیدھا کرنے والے بھی پیدا ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پاکستان کی بھی خیر کریں گے۔ یہ جو کچھ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ایک عرصے سے زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ، اسٹیٹ سائیکالوجی کے اکارڈنگ یا مختلف بیانات کے سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹیو انالیسس کی صورت میں آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن پھر یہی کہوں گا ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔